ایک تو پہلا کام یہ ہے، لاہور جڑا روڈ پہ جو پول لگے ہوئے ہیں، یہ جو پول ہیں یہ بولے ہر طرف سے لگائے گئے تھے، لیکن یہ بالکل ناقص اور نکارا مٹیریل سے بنائے گئے ہیں، لیکن یہ ایسے لمبے پڑے ہیں جیسے سڑک کو سجدہ کر رہے ہیں، اور لائٹیں مکمل طور پہ بند ہیں، اور شپر چوک میں جہاں کھلا چوک کرنا تھا اس کی جگہ بھی آئی لو یو شپر لکھا گیا ہے، لاکھوں روپے خرچے ہے، اور اس کے بھی 30-40 ہزار روپے خرچے ہے، وہ بالکل لائٹیں بند پڑی ہیں، اور لائٹیں بند ہونے کی وجہ سے لوگ روز روز لٹ رہے ہیں اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اور رات کو گاڑی میں جو ڈاکو چور ہیں بیٹریاں بھی چوری کر کے لے جاتی ہیں۔ لیکن کئی دفعہ ہم نے، میں کو وہ درخواستیں دی ہیں، اہل شرپ نے کئی دفعہ اپلیکیشن انتظامیہ کو دی ہیں، ڈی سی شیپر کو دی ہیں، پر حیدر کو اپلیکیشن دی ہیں، لیکن وہ اتنے بدماش ہیں، وہ تو اس علاقے میں دفتر میں آتے ہی نہیں ہیں۔ تحصیل شرپ میں دفتر ہے ان کا، لیکن وہ مہینے بعد آئیں، 2 مہینے بعد کوئی پرسان حال نہیں، نہ ڈی سی او آتا ہے ادھر، نہ ادھر وہ ان کا جو نیب انجینئر وہ آتا ہے ہیلتھ والوں کا۔ لیکن اس کے بارے میں میاں صاحب سے پوچھتے ہیں، یہ ہمارے علاقے کی سیاسی سوائی شخصیت ہیں، میاں صاحب اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی صدیق بادشاہ صاحب، پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج آپ یہاں تشریف لائے آستانہ عالیہ شیر ربانی پہ، اور آپ سے کچھ سمجھنے کا سیکھنے کا موقع ملا، اور جو بات آپ فوکس کر رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا علاقہ جو شرق پور شریف کا ہے، اور یہ ساری کانسٹیٹوئنسی جو ایم پی اے کی اور ایم این اے کی ہے، اس کے اندر جو مین ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ اگر کرنے کا موقع ملا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی توفیق دی ہے۔ میرے سے پہلے بھی یہاں کئی ایم این اے رہے، اگر ہم کوئی مین کام دیکھتے ہیں جس کا شہر کو فائدہ ہوا، یا تو ہمارے ایم پی اور ایم این اے تھے ملک سرفراز صاحب، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ہمارے مقامی تھے۔ انہوں نے اس وقت پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں جب ذوالفقار علی بھٹو تھے تو انہوں نے اس کا بند بنوایا تھا جو سیلاب سے بچاؤ کے لیے، اور اس کا شہر کو فائدہ ہوا۔ پھر انہوں نے انٹر کالج بنوایا تھا، اس وقت میرا وہ اسکول کا زمانہ تھا، ہم ہائی اسکول میں پڑھتے تھے، اور ہمارے جو ہاسٹل تھا اسکول کا اس میں انٹر کالج کا آغاز ہو گیا، اور اس سے بھی شہر کو فائدہ ہوا۔ اور پھر شرق پور شیو پورہ ہمارا جو ضلع ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا، ہمیں جانا پڑتا تھا تھرو لاہور بیگم کوٹ، اور وہ بھی پہلی دفعہ ملک سرفراز صاحب نے ہی سڑک بنوائی، جو اس زمانے کے حساب سے ایکسیلنٹ سڑک تھی، 10 فٹ چوڑی سڑک تھی، جو شرق پور سے شیو پورہ جاتی تھی، اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا۔ یہ وقت گزرا تو اس کے بعد ہمارے اور کئی پھر ایم این اے آئے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا۔ 2002 میں مجھے نیشنل اسمبلی میں جانے کا موقع ملا۔ اب وہ ملک سرفراز صاحب کا زمانہ دیکھیں، اور اس دوران مسلم لیگ کی حکومتیں رہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن اس علاقے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، مین گلیاں نالیاں سڑکیں ہر بندہ بناتا ہے، کونسلر بناتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، کونسلر بناتے ہیں، یہ اگر ایم این اے ایم پی بنا رہے ہیں تو یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ اس سے تو میری گلی صحیح ہوگی تو یہ میرا اپنا کام تھا، میں تو گلیاں بنانے کے خلاف شروع سے، میں ضلع ناظم بھی رہا ہوں، میں اس کے خلاف بولتا تھا، لیکن یہ کلچر بن چکا ہے۔ اگر کسی محلے کے گھر سارے کچے ہیں تو ان کی گلی بھی کچی ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کسی کے محلے کے گھر سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں تو اپنی گلی میں بھی سنگ مرمر لگا لیں، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ حکومت کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ حکومت کا کام ہے مین سڑکیں بنانا، ہاسپٹل بنانا، کالج یونیورسٹیاں اسکول بنانا، مین انفراسٹرکچر دینا، انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ذمہ دار کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ حکومت کا کام ہونا چاہیے۔ حکومت کا کام گلیاں بنانا نہیں ہوتا، لیکن یہاں بدقسمتی سے ہو چکا ہے۔ اچھا، لیکن جو مین کام ہے وہ گلیاں نالیاں سارے بناتے رہے ہیں، لیکن مین کام یا ملک سرفراز صاحب نے کیے، یا پھر مجھے اللہ نے توفیق دی اور میں نے کیے۔ اس کے علاوہ بھی ایک کام کی کسی دوسرے کا نہیں دکھا سکتے۔ اچھا، اب جو کام پہلے دور میں ہوئے، ہم نے سوئی گیس جمالی صاحب سے مہربانی کروائی، حالانکہ میں اپوزیشن میں تھا، ایم این اے تھا، لیکن ان کی مہربانی کہ حضور شیر ربانی کے صدقے انہوں نے میری بات کو سنا محبت سے، اور بزرگوں کے حوالے سے انہوں نے میری عزت کی، اور میری ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے شرق پور کی گیس منظور کر دی، اور جو ایک اس علاقے کو فائدہ ہوا، نئی چیزیں اس علاقے میں آئی۔
یہ 2003-2004 کی بات ہے. اور پھر جب میں ضلع ناظم ہو گیا غیر جماعتی انتخابات میں، اس وقت پورے ضلع بھر کے لوگوں نے میری تائید کی اور مجھے ضلع ناظم کے طور پہ الیکٹ کیا. اس وقت جو جہاں میں نے بے شمار محکمانہ کام کیے کہ تمام محکمے، پولیس کی اصلاحات میں نے کی، 1300 پولیس کی بھرتی میں نے اسپیشل کروائی کیونکہ ہمارے پاس نفری کم تھی، کسی اور ضلع میں بھرتی نہیں تھی، وہ میں نے کروائی اچھا پلاننگ کر کے چیف منسٹر سے اجازت لے کے پنجاب گورنمنٹ سے فنڈ لے اور فنڈ لینے تک مجھے چیف سیکرٹری صاحب، سیکرٹری خزانہ، پرنسپل سیکرٹری کہاں جانا پڑا، اور جو ہمارے ایم پی حضرات تھے ان کو بھی میں ساتھ آن بورڈ کرتا رہا. پھر ہم نے 2000 اساتذہ کی بھرتیاں کرائی اسپیشل، 85 ہم نے ڈاکٹرز کی بھرتیاں کرائی جو کم تھے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اور باقی جگہوں پہ، نرسوں کی بھرتیاں کرائی. ادھر میری توجہ رہی اور ان اقدامات سے کیا ہوا کہ ہمارا فائنانس اینڈ پلاننگ کا جو شعبہ تھا وہ پورے پنجاب میں نمبر 1 آیا. ہمارا ایجوکیشن اور ہیلتھ جو تھا وہ پورے پنجاب میں دوسری تیسری پوزیشن پہ آئے، جبکہ میرے سے پہلے ہمارا کوئی محکمہ لاسٹ 10 سے اوپر نہیں تھا. نکمے ضلعوں میں وہاں وہ پیریڈ تھا جب مجھے اللہ نے موقع دیا بطور ضلع ناظم کام کرنے کا. ہم ضلع کو ٹاپ 5 میں لے گئے اللہ کے فضل و کرم سے، ہر محکمے ٹاپ 10 میں، ٹاپ 5 میں. اور چند محکموں میں جیسے میں نے عرض کیا فائنانس اینڈ پلاننگ میں نمبر 1، ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ہم دوسری اور تیسری پوزیشن لے گئے. تو یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں تھی. اور اس کے بعد اس وقت پھر ہم نے اس کو جو انٹر کالج ملک سرفراز نے بنوایا تھا وہ مجھے توفیق کوئی کوشش کی ہم نے، تو پنجاب گورنمنٹ کی پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ تھی اور ہم نے یہ کوشش کی تو یہ ڈگری ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ جو ایک زمانہ پہلے انٹر بنا ہوا تھا آج ڈگری ہوا ہے. یعنی جب میں ضلع ناظم بنا، لڑکیوں کا جو کالج تھا اس کو بھی ہم نے ڈگری کرایا. ٹھیک ہے جی. پھر یہ جو سڑک ملک سرفراز صاحب نے چھوٹی بنوائی تھی اس زمانے کی ایکسیلنٹ تھی، لیکن ابھی میں نے وہ 10 فٹ کی سڑک کو 40 فٹ چوڑا سڑک کارپوریٹ روڈ بنوائی جب میں ضلع ناظم تھا پرویز الہی صاحب کی مہربانی سے. اور وہ شرف شیف سے لے کے شیو پورہ تک اتنی شاندار سڑک جو پورے ضلع میں اس سے پہلے سڑک نہیں تھی. میں آپ تو واپس بھی اب وہ سڑک آج تک تقریباً ایکسیلنٹ تھی، لیکن اب خستہ حالت اس کی ہو چکی تھی کیونکہ کارپوریٹ روڈ کی اصل لائف ہوتی ہے 10 سال، لیکن اس کو تو غالباً 15 سال ہو چلے ہیں اور 15 سال کے درمیان وہ بہترین سہولت ہمیں دیتی رہی ہے، لیکن اب جگہ جگہ سے ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی. اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ اب گلزار صاحب میرے کے ساتھ ایک محبت ہے، وقت ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. تو میں نے وہ جو پھر شرف شیو پورہ لاہور روڈ ڈبل میں نے کروائی، 2 رویہ سڑک منڈی فیض آباد سے لے کے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی مجھے موقع ملا الحمدللہ، اور وہ بھی پرویز الہی صاحب کی زمانے کی گرانٹ تھی. اور اس میں میرے ساتھ بطور خاص مہربانی کی ہمارے جڑا والے کے جو ایم پی اے ہیں اس وقت منسٹر تھے ظہیر الدین صاحب، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے کہا جی آپ ایک کام کرا لیں، یا شیخو پوری والی بنوا لیں یا لاہور والی بنوا لیں. تو میں نے پہلے تو کہا ٹھیک ہے جی شیخو پورہ شرف پور بنا دیں، مجھے تھا کہ یہ تو بنوائیں لاہور والی پھر بن جائے گی. پھر ظہیر الدین صاحب کے پیچھے پڑا رہا، انہوں نے کہا چپ رہیں، میں بجٹ کے اندر چیف منسٹر صاحب کو راضی کر لوں گا تو میں یہ بھی ڈلوا دوں گا. تو وہ ظہیر الدین صاحب جو اس وقت منسٹر CNW تھے، ان کی مہربانی سے یہ منڈی فیض آباد سے لے کے لاہور تک ڈبل سڑک کا بجٹ بھی رکھ دیا گیا. اور الحمدللہ ان چیزوں سے علاقے کو فائدہ ہوا. THQ ہسپتال بھی اس وقت میں نے پرویز الہی صاحب سے منظور کرایا. ریسکیو 1122 کے میں نے افتتاح کیے. شرف شریف کی 2 جگہ ہم نے ریکمینڈ کی، ایک یہ جہاں ابھی بنا ہوا ہے، ایک اپنا فیض پور انٹرچینج کا جو راؤنڈ اباؤٹ ہے کہ ایک ادھر بن جائے ادھر بن جائے. ادھر والا تو بعد میں بن گیا، وہ خیر ابھی تک نہیں بن سکا، لیکن ہم نے بھی اس وقت لکھ کر دے دیا. تمہارا یہ چیزیں ہیں جن سے علاقے کو فائدہ ہوا. اچھا اب اس میں اس وقت جو خرابی آئی جب THQ ہسپتال بنا تو پرانا جو ہاسپٹل تھا وہ بہترین بلڈنگ تھی، اس کو اسی کا ایک پارٹ بنا دینا چاہیے تھا. چونکہ حکومت چینج ہو گئی، بعد میں حکومت آ گئی پھر مسلم لیگ نون کی، تو اس ہسپتال جو پرانا THQ ہسپتال بہترین بلڈنگ تھی، ریزیڈنس اس کے اندر تھے، صرف مسلم لیگ نون کے ورکروں نے بالے بیچنے تھے، کھڑکیاں بیچنی تھی، اس کی اینٹیں بیچنی تھی. وہ بہترین بلڈنگ جو کروڑوں روپوں کی تھی برباد کر دی، ادھر ایک خالی میدان بنا دیا اور وہ بالے چالے بیچ کے دوڑ گئے. میں نے کئی دفعہ DCO صاحب کو کہا جی اس کی انکوائری کریں، یہ کیوں کرائی گئی جب بلڈنگ ایکسیلنٹ تھی. اس کے اندر ہاسپٹل کا ایک
کہہ لیں ایک ڈپارٹمنٹ چل سکتا تھا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایمرجنسی وارڈ بن سکتی تھی، لیکن بیڑا کر دیا گیا. اور یہ وہ کام تھے جو اس وقت ہوئے. ابھی بزدار صاحب کی مہربانی سے ہم نے دونوں سڑکوں کا دوبارہ ریپیئر مرمت، بلکہ ریپیئر مرمت نہ کہیں، 80 سے 9 نئی سڑکیں بن رہی ہیں. لاہور سے منڈی فیض آباد تک بھی اس کا بھی بزدار صاحب نے مہربانی فرما دی، اور شرق شریف سے شیوپور تک بھی دونوں سڑکوں کو کھیڑ کے وہ دوبارہ 80 سے 9 نئی بن رہی ہیں. کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ بہترین، کہیں کہیں سے وہ بہترین ہے، کہیں کہیں سے بھیڑا کر ہو چکا ہے. اگر آج اس کو ہم صحیح نہ کرتے ہیں تو اور 2-4 سالوں میں یہ بالکل فارغ ہو جائے گی. اس میں ایک کوشچن آتا ہے، اس جی. سڑک جو شیوپور سڑک ہے نا، یہ اتنی بننی ہے جو چوڑی بنے گی اس سے، یہ دیکھیں یہ 40 فٹ چوڑی تھی، میری کوشش تھی یہ ڈبل، لیکن وہ گزار صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. جو بجٹ انہوں نے دیا بعد میں پھر مجھے تھا کہ نہیں پیسے نہیں ملنے، تو میں پھر وہ چیف سیکرٹری صاحب کو بھی ملا اور ڈپارٹمنٹوں کو ملا کہ چلو یار اس پیسوں کو یوٹیلائز کریں، یہ پیسے کہیں یہ بھی ضائع نہ ہو جائیں. تو پھر وہ ان پیسوں سے اسی سڑک کو انہوں نے 80 سے 9 نیا کرنے کا پلان کر دیا ہے. تو چلو کم از کم وہ تو سڑک دوبارہ نہیں ہو جائے گی نا، 80 سے 9 بن جائے گی، دوبارہ ایک نئی سڑک ہو جائے گی، جس سے پھر 15-20 سال کوئی انشاءاللہ فکر نہیں ہوگا. دوبارہ اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ دوسری پیرلل سڑک ایک اور بن جائے گی. اصول تو یہ ون میں ہونی چاہیے. اور پھر ایک پروجیکٹ ہم یہ لے کر چلے تھے کہ شرپور شریف ناظر لوانا انٹرچینج جو ہے یہاں سے لے کے مولنوال تک بائی پاس جو ہے، تو اس کا سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کو فائدہ ہوتا ہے. یہ میں نے ایل ڈی کے دفتر کے چکر پہ لگائی، بزدار صاحب کی خدمت میں بھی گزارش کی. تو اس وقت 2 منصوبے میں لے کے چل رہا تھا، ایک یہ والا اور ایک سعید چوک والا. انہوں نے کہا پہلے ایک کروا لیں، میں کہ پہلے جو ایک ہے پھر وہ جو سعید چوک والا کر دیں. وہ تو راستے بڑا برباد ہوا ہوا ہے، شرق پوشی پہ لاہور سے راستے ختم ہے. تو یہ 4.25 ارب کا یہ پروجیکٹ بزدار صاحب نے مہربانی فرمائی، اور یہ جو چاروں سڑکیں سنگیاں راوی پل والی تیار ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مجھے اللہ نے ثواب کمانے کا موقع دیا اور علاقے کی خدمت کرنے کا موقع ملا. اہل علاقے کا کہنا ہے، اہل علاقہ کا کہنا ہے میاں صاحب نے جی اتنا بڑا پروجیکٹ جو 10 سال سے سگے بھائی بدلا سرد خانے میں پڑا ہوا تھا، اہل علاقے نے جب صاحب نے جو پروجیکٹ منظور کرا بزدار صاحب سے، اہل علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. اور ادھر اس وجہ سے لوگ گھنٹوں ٹریفک 24 گھنٹے جام رہتی تھی، اور ایکسیڈنٹوں سے اسی سڑک پہ ہزاروں لوگ مر چکے تھے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام کروایا ہے. یہ اللہ علاقہ آپ سے بہت خوش اور بہت مطمئن ہے اس پروجیکٹ سے. یہ 10 سال سے سردخان میں پروجیکٹ پڑا ہوا تھا. الحمدللہ. اچھا اب یہ تو تھے صدیق صاحب بڑے بڑے منصوبے جو یقیناً بڑی فرمیں کر رہی ہیں، جن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ماشاء اللہ ایکسیلنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب میں بات کرتا ہوں جو آپ نے نقطہ اٹھایا. دیکھیں وہ جو چھوٹے جو منصوبے ہیں وہ بزدار صاحب نے مہربانی کرائی. ہم نے 10 کروڑ کے پہلے ٹینڈر کرائے جو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے مینج کیے، پھر 10 کروڑ کے دوبارہ میں کرائے CDP2 CDP3 میں، اور پھر 1 ارب کی گرانٹ سی ایم صاحب نے مہربانی فرمائی بطور خاص ہماری ایریا کے لیے. تو اس طریقے سے 1 ارب اور 20 کروڑ روپے یہ ٹینڈر جو تھے یہ ہوئے. ان کے علاوہ جو پرانے جاری منصوبے تھے ان کے اندر بھی کروڑوں روپے ہم نے نئے انکریز کرائے، جس سے ہم نے کوٹ عبد المالک، کالا شاہ کاکو، فروز والا کے علاقوں کے اندر بھی ہم نے کہہ لے وہ جو نئی اسکیمیں جو تھیں وہ لانچ کی. گلیاں نالیاں سڑکیں کافی ہم نے بنائی. لیکن یہ جو 1 ارب اور 20 کروڑ کے منصوبے تھے، دیکھیں اس میں محکموں نے جو ایٹیچیوڈ تھا، چونکہ بزدار صاحب شریفانہ مزاج رکھتے تھے، ان کی سختی کے ساتھ گرپ نہیں تھی. اور ہمیں بھی دیکھ رہے تھے جب ہم کوئی شکایت کرتے تھے تو اس شکایت کو نیچے سختی سے نہیں جاتی تھی. تو پھر یہ ہوتا تھا چلو یہ کام یہ نہ ہو ہم زیادہ شور ڈالیں تو کام ہی نہ رک جائے، چلو کام تو یہ کریں جتنا کر رہے ہیں. وہ کام صحیح نہیں کر رہے تھے، جس سے ہمیں گلا تھا، ہمیں شکایت تھی. ہم نے کئی دفعہ سیکریٹریٹ میں شکایتیں کی، لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا. اور زیادہ شور اس لیے نہیں ڈالا کہ کہیں جو کر رہے ہیں تھوڑا بہت یہ بھی نہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. اب جو بھی انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر دیا. میں اس کے بعد ان کے پیچھے یہ پڑھا تمام دونوں محکموں کے، کیونکہ بعد میں یہ محکمہ پبلک ہیلتھ بیچ میں شامل ہو گیا. پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، انہوں نے یہ کام کیے. اور کچھ کام ہم نے یہ ٹاؤن کمیٹی سے کرائے، شیوپورہ کے جو اپنا CO ہے ان سے بھی کروائے. تو میں نے ان کو کہا کہ جتنے یہ کام کم از کم میری کانسٹیچوئنسی کے اندر ہوئے ہیں یہ مجھے لکھ کر دیں کہ کون سا ٹینڈر، مثال کے طور پہ ایک ٹینڈر 5 کروڑ کا ہوا ہے،
اس 5 کروڑ کے اندر آپ نے کون کون سی گلی بنائی ہے, کون کون سا سیوریج ڈالا ہے, کیا کام کیا ہے, اس کی لینتھ کیا ہے, وڈتھ کیا ہے, اس کی تھکنس کیا ہے, اس کا پر اسکوائر فٹ کاسٹ کیا ہے, اور مجھے بتائیں کہ اس گلی کے اوپر کتنے پیسے خرچ ہیں. آپ کے پاس اس 5 کروڑ میں سے سیونگ کیا ہے تاکہ وہ آپ مزید کام کرا سکیں. اس طریقے سے جو 5 کروڑ 10 کروڑ کے جو ٹینڈر ہوئے اس کا بریک اپ میں سے میں نے مانگنا شروع کیا, اور ڈی سی او شیوپورہ کو میں نے یہ ریکویسٹیں شروع کی, لیکن وہ ریکویسٹیں آگے جاتی تھی, اور اس کی وجہ سے ہمارے ایس ٹی او صاحبان اور ایکس سی ایل صاحبان میرے پاس تشریف لے آتے تھے شرپور شریف, اور کہتے ڈیوٹی لگائیں جس کی مرضی آپ چیک کراتے ہیں. تو جن کی ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ دیکھیں کام تو ہوئے ہیں. میرے خیال کے مطابق جتنا ٹینڈر ہوا ہے اس کا 75% یا 80% کام میرا اندازہ ہے کہ ہو گیا ہے, لیکن 20% یا 25% کام نہیں ہوا. بعض ٹینڈر ہیں ان میں زیادہ نہیں ہوا, لیکن اوور آل اگر ایگریگیٹ لوں تو تقریباً 20% یا 25% کام میرا جو اندازہ ہے کام رہتے ہیں. اب اگر ہم نہیں کرائیں گے تو پیسے کدھر جائیں گے؟ جب ٹینڈر ہو چکے ہیں, پیسے منظور ہو چکے ہیں, تو کام کیوں نہیں ہو رہے؟ اس چیز کو اب ہم کو دور کرنے کے لیے میں کہتا تھا کہ مجھے لکھ کر دیں, مجھے وزٹ نہ کریں, وزٹ میں بعد میں کروں گا, پہلے مجھے لکھ کر تو دیں کہ کون کون سا کام آپ نے کیا ہے. ان گلیوں کے نام لکھیں, ان سڑکوں کے نام لکھیں, ان سیوریجز کے نام لکھیں, اگر کسی قبرستان کا آپ نے کام کیا وہ لکھیں, کسی اسکول کا کیا وہ لکھیں, کسی ہاسپٹل کا کیا وہ لکھیں, اور بتائیں کہ یہ اتنا کام ہوا ہے, اس کے اوپر اتنے پیسے خرچ آئے. ان محکموں کے پاس باقاعدہ ڈیٹیل نقشے ہوتے ہیں. میں نے کہا مجھے پورے نقشے دیں جو کام آپ نے کیے. تو وہ نقشے دینے کے بجائے, کام ڈیٹیل دینے کے بجائے, وہ محبت کے بعد میں حکم کریں جی کس کو چیک کرانا ہے بتائیں, چیک کرا دیتے ہیں. دیکھو جی آپ کے حکم کے ساتھ سارا کیا, بھائی ٹھیک ہے, جو ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے رہے آپ کرتے رہے ہیں. جب گورنمنٹ بدل گئی تو پھر رانا تنویر صاحب اور جویل لطیف صاحب نے کام شروع کرا دیے, وہی پیسے جو ہمارے پیسے تھے, بجائے اس کے جویل لطیف صاحب نئے پیسے لے کے آتے, رانا تنویر صاحب نئے پیسے لے کے آتے. نئے پیسے لے کے نہیں آئے, ایک آنا نہیں لے کے آئے, ٹھیک ہے نا. وہی پیسے جو ہم نے بزدار صاحب کی مہربانی سے منظور کرائے تھے انہی کے اندر ڈنڈا پکڑ لیا اور اپنی مرضی سے کرانے شروع کر دیے. نہیں یہ گلی نہ بناؤ, یہ بناؤ, یہ سڑک نہ بناؤ, یہ بناؤ. تو میں نے افسر کو کہا کہ جو وہ کہتے ہیں اب کریں, اب ان کی گورنمنٹ ہے, لیکن کریں آن گراؤنڈ, اور کوالٹی ٹھیک رکھیں اور اس کی میجرمنٹ ٹھیک رکھیں. باقی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, رانا تنویر صاحب کراتے ہیں کرائیں, جویل لطیف صاحب کراتے ہیں کرائیں, ہوگا تو علاقے میں نا. اچھا اب پھر ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی, پرویز الہی صاحب کی پھر آ گئی. پرویز الہی صاحب کی حکومت کی وجہ سے پھر ہمیں استحقاق ہو گیا کہ ہم چیک اینڈ بیلنس کریں عوامی نمائندے کے طور پہ. تو پھر میں نے کہا جانا شروع کیا کہ مجھے پہلے میجرمنٹ تو دیں کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے, اور کون کون سی گلی کتنی کتنی بنائی ہے, اس کی تھکنس کیا ہے, اس کی وڈتھ کیا ہے, لینتھ کیا ہے, اور پر اسکوائر فٹ کاسٹ آپ کی کیا ہے, مجھے بتائیں. تو یہ وہ لکھ کر دینے سے اوائڈنگ ایٹیچیوڈ ان کا رہا. ڈی سی او صاحب بھی جب فیل ہو گئے تو میں نے ظاہر افسر ہیں, پھر ان کو میں نے کیا کہنا تھا, افسوس تو ہوا کہ ایسے بندے کو تو ڈی سی او لگنا ہی نہیں چاہیے جو کام نہیں کرا سکتا, جو چیک نہیں کرا. میں نے پھر یہ چیف سیکرٹری پنجاب کو اپلیکیشن لکھی 30 ستمبر کو, ٹھیک ہے جی. یہ اس کا ایک کلپ ضرور آپ کے اس کے اندر آ جانا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اچھا اب میں نے یہ چیف سیکرٹری پنجاب کو 30 ستمبر 2022 کو میں نے ریٹن لکھا جی, میں ڈی سی او شیوپورہ صاحب کو بار بار کہتا رہا ہوں, وہ یہ کام چیک نہیں کرا سکے. عثمان بزدار صاحب کی مہربانی سے یہ پیسے منظور ہوئے تھے. یہ ٹینڈر جو ہوئے پورے ضلع شیوپورے میں, میں صرف ان کی بات کرتا ہوں جو پی پی 139 کے اندر ہوئے, جن کی مجھے استحقاق ہے کہ میں سپرویژن کروں عوامی طور پہ, یا میرے دوست یار یا علاقے کے جو اس فیسیلیٹیٹر ہیں اس علاقے اس گلی کے اس سڑک پہ رہنے والے, وہ چیک کریں کہ ان کا کام ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو پہلے ہمیں یہ پورا ڈیٹیل لکھ کر دیں. تو چیف سیکرٹری صاحب کو جب میں نے لکھا تو انہوں نے جو 30 ستمبر کو ہم نے بھیجا, 5 اکتوبر کو انہوں نے ڈی سی او شیوپورہ کو یہ ہمارا جو لیٹر تھا یہ آگے بھیج دیا, ریفر کر دیا کہ اس کے اوپر کام کریں. اور اس میں ہم نے لکھا ہے کہ ڈی سی او صاحب یہ کام نہیں کرا سکے. تب ہم چیف سیکرٹری تک پہنچے. تو چیف سیکرٹری صاحب نے جب دوبارہ ڈی سی او صاحب کو لکھا تو ڈی سی او صاحب نے 5 اکتوبر کو ہی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ آفیسر کو لیٹر بھیج دیا. یہ نیچے مارک ہو گیا, ٹھیک ہے جی. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ آفیسر نے یہ 5 اکتوبر کو لوکل گورنمنٹ کے ایکسین کو اور پبلک ہیلتھ کے ایکسین کو یہ لکھا کہ بھائی یہ لیٹر میاں جلیل شرپور کی طرف سے آیا ہے چیف سیکرٹری صاحب کو, اور یہ چیز وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے کام کیے ہیں ان کی ڈیٹیل
دے دیں تاکہ ہم اس ڈیٹیل کو بھی چیک کر سکیں اور اس کی کوالٹی بھی چیک کر سکیں. 5 تاریخ کے اس لیٹر کا کوئی جواب ریٹرن نہیں آیا. پھر یہ لیٹر انہوں نے دوبارہ میرے کہنے میں بھیجا 8 تاریخ کو، ریمائنڈر دے دیا 8 اکتوبر کو، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. پھر 10 اکتوبر کو ریمائنڈر دلایا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. تو مجھے وہ کہنے لگے، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ افسر اس وقت طیب صاحب تھے، وہ کہنے لگے آپ میرے پاس دفتر میں آ جائیں، میں ان کو بلا لیتا ہوں. میں ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے افسران جو پبلک ہیلتھ کے افسران تھے اور لوکل گورنمنٹ کے افسران کو بلا لیا. تو وہ مجھے پھر وہی بات جو محبت کے انداز میں پہلے کہتے تھے کہ یا بھیجے کسی کو جس کو مرضی چیک کرا لیں. میں نے کہا دیکھیے ایک بندہ اتنے کام کیسے چیک کرے گا؟ وہ میں چیک بعد میں کراؤں گا، پہلے آپ مجھے لکھ کر ڈیٹیل دیں کہ اس ٹینڈر کے اندر 6 گلیاں بنی ہیں، اس ٹینڈر کے اندر 4 گلیاں بنی ہیں، اس ٹینڈر کے اندر 2 سڑکیں بنی ہیں، کیا ہو ہے، اس کی لینتھ کیا ہے، وڈتھ کیا ہے، ہائٹ کیا ہے. اور جو یہ لائٹوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ پبلک ہیلتھ نے کرایا. یہ بیوٹیفیکیشن کا 5 کروڑ کا ٹینڈر تھا ٹوٹل بیوٹیفیکیشن کا. اور اس کے لیے میں نے شرپور شریف کے جو ہمارے ٹاؤن کمیٹی کے ذمہ دار افسر ہیں ان کو میں نے کہا کہ جناب آپ یہ پبلک ہیلتھ کو گائیڈ کریں کہ آپ بیوٹیفیکیشن میں 5 کروڑ بیوٹیفیکیشن تحصیل شرپور کی یہ ان کے پاس تھی، لوکل گورنمنٹ کے پاس، اور 5 کروڑ کا ٹینڈر کیا تھا پبلک ہیلتھ. یہ 10 کروڑ روپیہ ہے. تو 10 کروڑ میرا مطلب خیال تھا کہ جو ہمارے سی او شرپور شریف ہیں وہ بتائیں گے اور ان کا سٹاف بتائے گا. اور پھر میں نے پرانے جو ہمارے چیئرمین تھے ان کو بھی یہ پیغام دیا کہ وہ ساتھ شامل ہو جائیں اور یہ بتائیں کہ ان پیسوں کو کہاں کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں. ایک سوال اٹھتا ہے، سی او صاحب میں کل گیا تھا، سی او صاحب میں نے ان سے بات کی ہے لائٹوں کی، وہ کہنے کہ ہمارے ان سے تعلق ہی نہیں ہے. سی او صاحب کہتے ہیں یہ فلاں تعلق ہے، ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے سوچتے بھی نہیں ہے. وہ ٹھیک کہتے ہیں. اچھا سنیں نا، اب ہوا کیا، جب گورنمنٹ تبدیل ہوئی انہوں نے اپنی مرضی سے یہ لائٹیں شائٹیں لگانی شروع کر دی. اب میں نے ان کو کہا یہ لائٹوں کی کوالٹی ٹھیک نہیں آ رہی، اور یہ پر لائٹ کتنے کی لگ رہی ہے، اس کا خرچہ کیا ہے. وہ بتانے سے اوائڈنگ ایٹیٹیوڈ تھا، وہ مجھے نہیں بتایا گیا. اور سی او شہوپورہ جو شرپور شریف جو تھے اور ان کا جو سٹاف ہے، تاج الدین صاحب ہمارے مقامی ساتھی ہیں جو بڑے ذمہ دار افسر ہیں، انہوں نے بھی ان سے رابطہ رکھا. پھر ایک اس میں ٹینڈر تھا جو مجھے شرپور شریف کی ٹاؤن کمیٹی کے ذمہ داران نے کہا تھا کہ یہ چوک شیر رحمانی سے ایک نیا سیوریج جو ہے یہ ڈلنا چاہیے، اس کا ہم نے الگ ٹینڈر کرایا ہوا ہے. نہ تو وہ آج تک کام ہوا ہے، وہ کام ہی نہیں ہوا. وہ ٹینڈر 100% کہہ لیں ان ورکنگ ہے، حالانکہ پیسے سارے موجود ہیں. اور جو بیوٹیفیکیشن کے پیسے تھے وہ انہوں نے لائٹیں شائٹیں لگا دیں، ادھر لو شرپور شریف لکھ دیا، ادھر یا اللہ یا رسول اللہ لکھ دیا. اب یہ کتنے پیسے لگے ہیں، یہ یا اللہ یا رسول اللہ کتنے کا لکھا گیا ہے، آئی لو شرپور کتنے کا بنا ہے، یہ لائٹ کتنے کی لگی ہے، یہ ناقص کیوں ہے، فضول خرچ کیے انہوں نے. اس کے اوپر نہ آئی لو جو لکھی ہے وہ بند پڑی ہے، تو لائٹیں بند پڑی ہیں، کھمبے لیٹے ہوئے ہیں، اچھا آپ سنیں نا، سارے پیسے فضول گئے ہیں. اچھا سنیں، اب اس کے اوپر نہ تو وہ ہمارے جو سی او شرپور شریف ہے ان کو بتانے کو تیار ہیں، نہ مجھے بتانے کو تیار ہیں، نہ وہ ڈی سی او شہوپورہ کو بتانے کو تیار ہیں، نہ وہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ افسر کو بتانے کو تیار ہیں. حتیٰ کہ چیف سیکرٹری صاحب کو بھی جب لکھ دیا تو چیف سیکرٹری لیول کو بھی وہ بتانے کو تیار نہیں ہے. تو اب مجھے اس کا حل کیا ہے. اب میں ایک لیٹر لکھنے لگا ہوں. جو کل میں گیا تھا دوبارہ ڈی سی او شہوپورہ صاحب کے پاس پرسوں، اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ افسر ہیں ان کے ساتھ ڈیٹیل میٹنگ ہوئی. تو میں نے کہا جب دوبارہ وہ نئے آ گئے ہیں اب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ افسر جو ہیں، تو میں نے ان کو کہا یہ پرانی ساری ہسٹری ہے تو اس کو ذرا فالو کریں. کم از کم پورا شہوپورہ چلو آپ نہ چیک نہیں کر سکتے، حالانکہ بڑا آسان ہے، پورا شہوپورہ چیک ہونا چاہیے، پورا پنجاب چیک ہونا چاہیے. اگر ہم نے ٹیسٹ کیس کے طور پہ ایک کانسٹیچوئنسی کا بتا رہے ہیں تو ایک کانسٹیچوئنسی کا بھی ریکارڈ نہیں دینے کی پوزیشن میں، اس کا مطلب کیا ہوا. اب میں چیف سیکرٹری صاحب کو لکھنے لگا ہوں کہ اگر آپ اتنے دنوں میں اپنے ایک لیٹر کے اوپر اپنے متحد ادارے سے عمل درآمد نہیں کرا سکتے تو پھر بتائیں کہ کس لاجک کے تحت آپ اتنی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ بطور چیف سیکرٹری کام کریں؟ اس کا اب ایک ایک لیٹر میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو اور سیکرٹری پبلک ہیلتھ ان کو بھی لکھنے جا رہا ہوں. وہ ان کو براہ راست تو میں نے زبانی تو پہلے باتیں ہوئی ہیں، براہ راست پہلی دفعہ لکھنے لگا ہوں.
تاکہ جو ان کے محکمے ہیں وہ براہ راست انوالو ہوں. حالانکہ اصولوں تو ڈی سی او شوپرا ہی کمپیٹنٹ ہونے چاہیے اور ڈی سی او صاحب کے ذریعے یہ کام ہو جانے چاہیے. بہرحال یہ کام جو ہوئے ہیں اس میں کئی کام بڑے اچھے ہوئے ہیں, کئی کام بہت ناقص ہوئے ہیں, اور پھر کام پورے نہیں ہوئے. لیکن جب تک یہ ہمیں پورا ریکارڈ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, تو اب چونکہ گورنمنٹ آ گئی ہے کہ کہنے جو کیا ہوتی ہے نگران گورنمنٹ, فرلو گورنمنٹ, اب فرلو گورنمنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کس حد تک فیور کرتی ہے, کس حد تک نہیں فیور کرتی. اور افسران کی تو موجیں ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو افسران ہیں انہوں نے لوٹ مچائی ہوئی ہے پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں. بدنام سیاستدان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر ملک کا لیافت ہے. زمین صاحب مجھے یہ بتائیں, جو ہمارے اس علاقے کے ایم پی ایم این حضرات ہیں, دعوے تو وہ بڑے بڑے بلند بولتے ہیں